बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे बढ़कर सब्र करने वाला अल्लाह है। लोग उसके लिए शरीक ठहराते हैं, फिर भी उनको खाना भी खिलाता है, दरगुजर की रविश इख्तियार करता है। अल्टीमेटली कुल सीरू फिल अर्द, ऐ नबी इनसे फरमाओ कि जमीन में सैर करके देखो, सुम्मा अंजुरू कैफ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और फिर देखो कि क्या अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। यानी अगले अंबिया की जो कौमें हलाक की गई, उनके खंडरात से गुजरो और वहां से इबरत हासिल करो। चूंकि अरब के लोग तिजारत के लिए शाम जाया करते थे, वो उन जगहों से गुजरते थे जहां पर अगली उम्मतों की बर्बाद बस्तियां मौजूद थी खंडरात की शक्ल में। यही वो आयत का टुकड़ा है कि कुरान में कई जगह ये टॉपिक आया। अक्सर लोग जो ये सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं ना, तो कहते हैं जी कुरान में हुक्म है सीरू फिल अर्द। और भाई आगे भी पढ़ो, सीरू फिल अर्द का मतलब ये नहीं है कि वहां जाके आपने जो है वो मर्द औरत का बेहुदा इख्तलात करना है और इस किस्म की जो है वो हुल्लड़बाजी करनी है, बल्कि यह है कि इबरत हासिल करनी है। तो आप सीरू फिल अर्द जरूर करें, अल्लाह ताला की कुदरत के जो नज़ारे हैं वो देखें, खंडरात को देखें और इबरत हासिल करें कि आपसे पहले ये लोग दुनिया में आबाद थे, आज उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है, खंडरात हैं, उनके बर्तन भी टूट गए, कब्रों तक के आसार मौजूद नहीं है। आप ये किले जितने भी देखें, जेलम में भी किला रोहतास मौजूद है खंडरात की शक्ल में, पूरी दुनिया में ऐसे खंडरात मौजूद है। तो इस्लाम ये कहता है कि आपकी हर चीज़ आखिरत ओरिएंटेड होनी चाहिए। यानी आप नज़र से कोई मंजर भी देखते हैं तो इससे आप अल्लाह की तरफ जाएं। पहाड़ देखते हैं, दरख्त देखते हैं, खूबसूरत मनाजर देखते हैं, तो क्रिएशन को देखकर क्रिएटर तक पहुंचे। और इसी तरीके से जो खंडरात हैं इनको देखकर इबरत हासिल करें कि मौत वो अटल हकीकत है जिससे कोई जान नहीं छुड़ा सकता। बड़ी बड़ी कौमें जो अपने ज़माने में बड़ी तमद्दुन की इमाम थी, ये पिरामिड्स जो है गीज़ा के मिस्र में, इहराम मिस्र देख लें, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है, उनके खंडरात मौजूद हैं। तो नबी इनसे फरमाओ ज़मीन में घूमो फिरो, फिर देखो कि क्या अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। कुल लिमम्मा फिस समावाति वल अर्द, नबी इनसे फरमाए पूछने के अंदाज में कि आसमान और जमीन में जो कुछ है इसका मालिक कौन है, ये किसका है। कुलिल्लाह, फिर खुद ही इनसे फरमाइए कि सबका मालिक अल्लाह है। कतबा अला नफ्सिहि रहमा, उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो रहम की रविश इख्तियार करेगा, हर हाल में रहम करेगा। यानी रहम वाला जो एलिमेंट है ये गालिब है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले जाने वाली। यानी डोमिनेंट पहलू अल्लाह ताला का रहमत वाला है। इसी वजह से वो ढील भी देता है। इसी वजह से अगर कोई शख्स तौबा कर ले तो ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ़ करता है, बल्कि सूरतुल फुरकान में आया गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 70। तो ये उसकी रहमत है, रहमत वाला एलिमेंट उसका गालिब है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सूफिया के ज़ेरे असर आपको बताया गया रहमत का कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल गलत है। उस रहमत का कॉन्सेप्ट तो ये है कि काम चुप के रखो, एक रहमत का छींटा आएगा और सब कुछ माफ हो जाएगा। इस तरह की रहमत कुरान और हदीस में कहीं मौजूद नहीं है। कुरान और हदीस में है कि अल्लाह ताला जो ढील देता है ये उसकी रहमत है, फौरन गिरफ्त नहीं करता, ये उसकी रहमत है। देख ले खालिद इब्न वलीद नबी इस्लाम के इलाने नबूवत के 19 साल के बाद मुसलमान हुए, तो 19 साल में मर भी सकते थे ना, ढील मिली। आज हम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उनके लिए दिल में अच्छे जज्बात रखते हैं, तो वो अल्लाह की रहमत थी कि एग्जीक्यूशन फौरन नहीं अल्लाह ने की। 13 साल मक्की दौर में धमकियां धमकियां धमकियां, एंड रिजल्ट क्या हुआ? फतह मक्का पे लोग मुसलमान हो गए। अज़ाब इस्तिसाल उस तरह का नहीं आया। ठीक है, ग़ज़वे बदर में आया, ओहद में आया, खंदक में आया, लेकिन जो बड़ी फाइनल किस्त आनी थी वो तो टल गई। ये अल्लाह की रहमत का गलबा हुआ ना।
بلکہ سورہ الممتحنہ میں پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ کے اندر کنڈیم کیا ہے کافروں کے ساتھ دوستی کو. اس وقت مسلمانوں نے ان سے دوستیاں بھی گانٹ رکھی تھی، بعض نے کمزوری ایمان کی وجہ سے کہ کل کو کوئی برا وقت آیا تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اسی کانٹیکسٹ میں وہ ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری بھی کر دی، بخاری مسلم میں آتا ہے. حضرت علی کو پیچھے بھیجا، انہوں نے جا کے خط ریٹریو کیا اس عورت سے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دو. فرمایا چھوڑ دو، اللہ نے بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. وہاں پہ سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئی تھی کہ چاہے کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے کوئی آگے نہیں ہونا چاہیے. یہ آیات ابن ابی بلتا کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ نے ایک چھوٹی سی بات کر دی تھی جس پہ میری نگاہ جب پڑی تو میں نے کہا واہ میرے مالک، یہ تیرے ہی کام ہے. اللہ جتنا حوصلہ کسی میں نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے. لوگ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی ان کو کھانا بھی کھلاتا ہے، درگزر کی روش اختیار کرتا ہے. الٹیمیٹلی کئی لوگ ایمان بھی قبول کر لیتے ہیں. تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اتلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے بڑا ملاقات کرتے ہو نا محبت کے ساتھ، جبکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق آ جانے کے بعد، اور انہوں نے رسول اللہ کو اور تمہیں وہاں سے مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج بھی ان کا موقع لگے یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کر دی جس میں اشارہ موجود ہے. ہاں آیت نمبر 7 میں اتنی کلاس لینے کے بعد اللہ نے کہا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ہو سکتا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے دل میں اکٹھا ایک جگہ تم کو جمع کر کے محبت پیدا کر دے. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت میں مشہور یعنی یہ چیز آپ سمجھ لیں چھپی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے ان قریب کوئی ایسا وقت آئے کہ جو تمہارے پکے دشمن ہیں یہ تمہارے جگری یار بن جائے. اور وہ ہو گیا. آپ دیکھ لیں جب وہ یرموک ہوئی ہے تو وہاں پر وہ اصحاب بھی تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، اور لیڈرشپ میں خالد ابن ولید ہیں، ابو عبیدہ ابن جرح ہیں، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ رومن امپائر کے لوگ تو ہمیں کمی کمینوں کی طرح خیال کرتے تھے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی. آج ہماری تلواروں کی آوازوں سے ان کے جو ہے در و دیوار کانپ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ تو ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر ان کا پھر ٹھیک اللہ نے کر دیا، ان سے ان کی امپائر چھین لی گئی. اور پھر وہ اپنے زمانے کفر کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جن سے ہم اتنی دشمنیاں کرتے تھے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، ان سے ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، خندق لڑی، آخری درجے تک کوشش کی. فتح مکہ کے موقع پر بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان سے لڑائی ہو، اپنے آباء و اجداد کے بدلے اتارے. لیکن آج انہی لوگوں کی امامت میں ہم انہی کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن قرآن میں موجود تھا. قریب ہے شاید ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے. فتح مکہ کے بعد ایک ایک کر کے سارے مسلمان ہو گئے. تو سیدنا عمر اب اپنے ان ساتھیوں کو آ کے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے حضرت عمر کو تکلیفیں دی تھیں ایمان قبول کرنے کے بعد، باقی اصحاب کو. آج وہ لوگ سب کے سب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی. تو سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع ہے. انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز اپنے کامل ایپیکس کو پہنچ جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ آخری ایپیکس تھا جو ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان کے لوگ جو ہماری جان کے دشمن تھے آج انہوں نے ہمارا دین قبول کر لیا. اس سے آگے تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے نا. تو ہر چیز اپنی تکمیل کے بعد پھر نقصان کی طرف جاتی ہے. یہ اللہ کا رول ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف پھر مر جاتا ہے.
قوموں کو عروج آتا ہے پھر زوال۔ رومنس کی امپائر کتنا عرصہ تک رہی؟ زوال ہوگی۔ پرشین امپائر میں 1000 سال سے وہ آتش کدہ جل رہا تھا مسلسل، اس کو بجھنے نہیں دیا، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جا کے 1000 سالہ وہ آتش کدہ جہاں پہ شرک ہو رہا تھا ختم کر دیا۔ آج دوبارہ پرشین امپائر ہی نہیں ہے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی 600 سال تک رہی، ختم ہو گئی۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ اب یہ چیز اپنے نقصان کی طرف جائے گی، اور نقصان ہو گیا رہی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ اب کسی ایک شخصیت پہ لوگ اس طرح جمع نہیں ہو سکتے، اپنے اجتہاد سے ہی کوئی کر سکتا ہے نا۔ اللہ کے نبی کے بعد تو فوراً لوگ کوئی دوسری بات کرتے ہی نہیں تھے۔ عرب کے بدو، جنگجو، ضدی، ہٹ درم قسم کے لوگ جو پانی پینے پلانے کے اوپر 3 نسلوں تک جنگیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ایک موزانہ شخصیت ان میں۔ آپ ایک دفعہ ایک بات کرتے تھے، دوسری کو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جنگ جمل صفین نہروان تو نہیں ہونی تھی نا اگر اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوتے۔ امیجن کریں نا، لیڈرشپ ایک، کسی کی جرت نہیں۔ بخاری مسلم میں وہ حدیث نہیں ہے جب صحابہ اکرام میں اختلاف پیدا ہوا انصار و مہاجرین کی ایک لڑائی کے چکر میں تلواریں نکل آئیں، نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے، بس صرف اتنی اناؤنسمنٹ کی کہ جاہلیت کی رسومات بند، بس اتنا بات کرنی تھی، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگ تو کسی کی سنتے نہیں تھے، ایسا ان کے اوپر وہ غصے کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت۔ تو یہ لیڈرشپ تھی نبی علیہ السلام کی۔ بہرحال اللہ نے ان کو پھر اکٹھا کر دیا جی بعد میں۔ وہ جو رحمت کا ذکر ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ،